اس وقت پاکستان میں سیاسی حالات کیا چل رہے ہیں؟ آج بڑی مختلف خبریں بھی سامنے آئیں. 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ کیسز کے آج فیصلے آئے. اعجاز چودھری، عمر چیمہ، یاسمین راشد، میاں محمود رشید، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے ہیں، اور یہ پولیس وین کو نظر آتش کرنے کا کیس ہے. اس کے علاوہ پھر کل جب کے پی کے کا بجٹ آیا ہے اور اس میں جب گرانٹ کا معاملہ آیا ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ خیبر پختونخوا گرانٹ وفاق کو دے گا نہیں دے گا. وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود ہی کاٹ لیں گے. کیا ہوگا اس پر؟ کشمیر کا معاملہ بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بل ہے متنازع، وہ والا معاملہ بھی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمانوں میں مجھے آج سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جوائن، جمعیت علماء اسلام سے آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. اختیار ولی خان صاحب کوارڈینیٹر ہیں، وزیر اعظم کے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، آپ کچھ خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. آپ تینوں مہمانوں کی بہت شکر گزار. شوکت صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک بار پھر جو آج اہم خبر آئی ہے وہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے آئی ہے. 9 مئی کا ایک اور فیصلہ آیا سامنے. اعجاز چودھری ہیں، عمر چیمہ ہیں، یاسمین راشد ہیں، میاں محمود رشید ہیں. 10 سال قید ہوئی ہے ان کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ بری ہو گئے. حیرانگی ہوئی ہے آپ کو اس خبر پر؟ افسوس ہوا ہے، اس لیے کہ جو انصاف اور کا جو تقاضے ہیں وہ تو پورے نہیں ہو رہے ہیں. پہلے سے وہ جیل میں ہیں. یہ کیسے مقدمات ہے کہ ایک وقت پہ فیصل آباد میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، پھر آدھے گھنٹے بعد لاہور میں کر رہے ہیں، پھر آدھے گھنٹے بعد ملتان چلے گئے. یہ کیا ان کے پاس کوئی بینک تھے؟ کیسے اڑ کے چلے گئے؟ نہیں، آپ کو تو شاہ بہت سارے محمود کی افلاس بریت ہیں. پر حیرانی ہے یا افسوس ہے؟ نہیں، میں تو اوورال بات کر رہا ہوں. دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی تو بڑی زیادتی ہوئی ہے نا. ان کو تو پہلے بھی بری کر دیا گیا تھا اور آج پھر بری کر دیا ہے. تو اس کے باوجود ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. تو یہ جو انہوں نے ابھی تک جیل کاٹی ہے، یہ کس کھاتے میں کاٹی ہے؟ یہ قانون اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ کوئی یعنی یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا نا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ جیل کھاٹ رہا ہے 2 سال 2.5 سال، پھر اس کے بعد کہیں کہ جی آپ بے گناہ تھے، آپ بری ہو گئے ہیں. یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اور جو کچھ بھی ہوا، آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے. پاکستان کی جو عدالتی سسٹم ہے وہ تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کون سے نمبر پہ چلا گیا ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ عدالتوں میں کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلے مانے نہیں جا رہے ہیں، تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اس وقت ملک کے حالات آپ کو اندازہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، گلگت بلتستان کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ملک کی معیشت کا کیا صورتحال ہے اس وقت. آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے. اس پر میں بات کروں گی نا سر، میں اس پر بات کروں گی آگے. میں نے بتایا آغاز میں اپنے، لیکن پہلے ذرا ہم ایک ایک کر کے کیسز کو ڈسکس کر لیتے ہیں نا. اختیار ولی خان صاحب، جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، دیگر ان کو پورا میں پولیس وین جلانے پر اب 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. ایگزیکٹلی یہیں سے کئی کلومیٹر دور کلمہ چوک، یہاں پر یہ کنٹینر جلا رہے تھے، پھر یہی لوگ گلبرگ میں وین جلا رہے تھے. آپ کو نہیں لگتا 9 مئی جیسے سنجیدہ معاملے کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں، 9 مئی جو ہے یہ بظاہر دیکھنے میں اور سننے میں آپ کو ایک کیس لگتا ہے، لیکن 9 مئی ایک دن میں یہ ایک ہی ملک میں سینکڑوں جگہ پر یہ وارداتیں ہوئی ہیں. اور اس میں کہیں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ فزیکلی انوالو ہیں، اور کہیں پر جس کو سیکشن 109 کہتے ہیں، یہ وہاں پر یا سہولت کار ہیں، یا وہاں پر یہ فیسیلیٹیٹرز ہیں، یا انہوں نے اپنے کچھ احکامات جاری کیے ہوئے ہیں کہ فلانے تم نے وہاں پہ جا کے ایسے کرنا ہے، فلانے تم نے وہاں پہ جا کے ایسے کرنا ہے. تو دیٹس وائی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ ایک دن میں مختلف جگہوں پہ کیسے ہو سکتا ہے. انفیکٹ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. 109 سیکشن میں جو ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں جو اعانت جرم میں شریک ہوتا ہے. جو جرم میں شریک ہوتا ہے، ایک آپ براہ راست کرتے ہیں، ایک آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو سپانسر کرتے ہیں، اس کی لیڈنگ کرتے ہیں. سو دس از دا وے. میری پرسنل کسی کے ساتھ گراج نہیں ہے، لیکن جو اس میں انوالو ہے، 9 مئی تو ہوا ہے. اس میں تو نہ آپ انکار کرتی ہیں، نہ میرے بھائی شوکت یوسف زئی صاحب انکار کر سکتے ہیں. 9 مئی ہوا ہے. اب کسی نے تو کیا ہے، ظاہر ہے جے یو آئی تو ہے نہیں، اس میں فزیکلی شو کیا گیا ہے نا جو مقدمات بنے. ایم کیو ایم ہے نہیں، مسلم لیگ نون ہے نہیں، پیپلز پارٹی نے کیا نہیں. اور کال دے رکھی تھی عمران خان صاحب نے، اور کال دے رکھی سر تھی ویسے پاکستان تحریک بات ان کی انصاف ویلڈ نے. ہے. اگر یہ فزیکل اپیرنس کے حوالے سے ہے تو پھر تو ایک شخص جو ہے وہ
ایک شخص کئی جگہوں پر تو ایک موقع پر نہیں پایا جا سکتا. اور جہاں تک آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں وہ تو خود جیل میں ہے. نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو، میں نے اپنی بات شاید وضاحت سے میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. یا جرم جا کر بذات خود کرنا، یا جرم کسی کے ذریعے کرانا، یا کوئی مجرم جو دوسرا جرم کر رہا ہے اس کو اسلحہ دینا، اس کو پیسے دینا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو فنڈ کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، یا اس کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو وہ دینا. تو ڈیفینیٹلی جرم تو ہوا ہے، اس میں آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر کسی کے پاس اگر کوئی موجود ہی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل بے گناہ ہوں، تو انہی کیسوں میں فواد چودھری جیسے لوگ بری ہو جاتے ہیں. انہی کیسوں میں اگر میں دیکھوں تو شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو جاتے ہیں. means they were not involved. جو انوالو نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ ہے. جی صحیح، لیکن اس کے باوجود بھی سر 3 سال سے جیل میں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، وہ جیل میں ہے، وہ نکلے تو نہیں ہے سر. جیل میں ہے. اور جو کیسز ہیں وہ میرے خیال سے میرے بھائی نے نہیں دیکھے ہیں، ان کو فزیکلی شو کیا گیا ہے مختلف شہروں کے اندر. یہی اسی چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بدنیتی اس میں ہے، موجود ہے. جی صحیح، وہ زرتاج گل وغیرہ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. کامران صاحب آپ سے اس سیگمنٹ میں بات کا آغاز کرتے ہیں. سر بجٹ آیا، بجٹ کے حوالے سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ مختلف صوبوں نے گرانٹس دینی ہے، لیکن کل جب خیبر پختونخوا نے اپنا بجٹ پیش کیا تو بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا کیونکہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی ہے تو ہم تو ویسے ہی خسارے میں ہیں، ہم وفاقی حکومت کو کوئی گرانٹ نہیں دیں گے. اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں گرانٹ ان سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود کٹوتی کر کے ان کو بقیہ پیسے دے دیں گے. ویسے آئین و قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ وفاقی حکومت ایسا کر سکتی ہے سر؟ جی نہیں کر سکتی. آرٹیکل 160 اس میں بڑا کلیئر ہے. جو پہلے دیا تھا، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ NFC فائنل نہیں ہوا ہے اور یہ 16واں سال شاید ہو گیا ہے اور 5 سال کے بعد فائنل کرنا ہوتا ہے اور نیا NFC ہوتا ہے، مگر یہاں پہ NFC نہیں ہوگا. اور یہ مسلسل انلیگلٹی چل رہی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہے. پہلی انلیگلٹی تو یہ ہے. دوسری انلیگلٹی یہ ہے کہ وہ آپ صوبوں کا شیئر بڑھا تو سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے. ہم خود کاٹ لیں گے انڈر وٹ لا. دستور آپ کا کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ کاٹ لیں گے. ظاہر ہے کوئی شہری بھی، چلو صوبہ نہیں جائے گا، کوئی شہری بھی چلا جائے گا تو پھر جا کے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس طرح سے نہ کریے. معاملات کو دستور کے مطابق چلنے دیجیے. جب معاملات دستور کے مطابق اور اس کے بعد سبارڈینیٹ اس کے جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں گے تو پھر ہمارا ایک دوسرے سے. اور سر اگر NEC میں صوبے نے کروائی ہو یقین دہانی کے پیسے دیں گے، ہم گرانٹ دیں گے، پھر وفاق کاٹ سکتا ہے؟ پھر بھی نہیں کاٹ سکتا. صوبہ کوئی بادشاہ سلامت تو نہیں ہے، یا صوبے کا وزیر اعلیٰ بادشاہ سلامت تو نہیں ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ جی آپ کاٹ لیجیے اور وہ کاٹ لیں گے. تو کسی کوئی دام دستور کے تحت جو ہے نا ایک مطلب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کا ایک دستور بھی ہے اور اس دستور کی مطابقت میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. دستور کی منشا کے ساتھ آگے چلیں گے. جو دستور کی جو چیز جو دستور کو وائلیٹو ہو جائے گی، جو وائلیٹ کر رہی ہوگی، وہ اس کی مطابقت میں نہیں چلیں گے. تو اس میں آپ نے جو NFC ایوارڈ ہے اس میں جو ہے صوبوں کا شیئر بڑھ سکتا ہے، نہ کہ کم ہو سکتا ہے کہ جی جو ہے اس وقت جو ہے نا فلانے کو آپ کو ضرورت ہے، ولی خان صاحب کو ضرورت ہے. جبکہ سر وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ NEC میں ایک یقین دہانی کروائی گئی تھی صوبے کی طرف سے، لیکن صوبے کے جو وزیر خزانہ ہے، مشیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ، وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، کوئی یقین دہانی کروائی نہیں ہے. شوکت یوسفزئی صاحب آپ فرمائیے گا. اب آپ یقین دہانی کروائی ہے تو تب بھی نہیں ہو سکتا.